آپ جتنا دل چاہے جتنی دیر چاہیں سننا چاہیں آپ تشریف لے آئیں، ادھر بیٹھ جائیں۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، نبی کی نعت سنی تو آئیں بائیں کرنے لگے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی نعت سنی تو آئیں بائیں کرنے لگے، برا ذہن تھا نظر دائیں بائیں کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش پڑھ تو سکتے نہیں، اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش کو دیکھ کر نجدی کوے کائیں کائیں کرنے لگے، نجدی کوے کائیں کائیں کرنے لگے۔ اور دن میں تارے شمار مت کرنا، اپنی ان دو آنکھوں کو چار مت کرنا، سنیو یہ شان عالم کا مشورہ ہے، نجدی قوموں سے کبھی پیار مت کرنا۔ سنیو شان عالم کا یہ مشورہ ہے، کبھی نجدی قوموں سے پیار مت کرنا، کبھی نجدی قوموں سے پیار مت کرنا۔ اب میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور محبت سے ایڈوانس میں بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ تمنا آرزو امید حسرت سچ کے بیٹھی ہے، تمنا آرزو امید حسرت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیغمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے۔ ادھر میرے سرکار اونٹنی پر جلوہ فرما ہے، ادھر ابو ایوب انصاری کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے، ادھر ابو ایوب انصاری کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے۔ اسی بہر کا ایک شاعر اور آگے بیٹھتا ہے، کہتا عرش آدم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں۔ بے شک لوگ بھی بولتی ہے بے شک بے شک، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج یہ لوگ تو بول رہے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر والوں سے کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی بولیے، یہ آپ کے مقتدا ہیں، آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ عرش آدم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو، بی بی مریم کو ملی صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ اب آئیے حضرات، میں نعت گوئی کے میدان سے تقریر کے سفر پہ آپ کو لے چلتا ہوں، اور ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جسے آپ نماز فجر میں بھی دیکھتے ہیں، نماز ظہر میں بھی دیکھتے ہیں، نماز عصر میں بھی دیکھتے ہیں، نماز مغرب میں بھی دیکھتے ہیں، نماز عشاء میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج جب دیکھیں گے تو ایک الگ انداز ہوگا، الگ کیفیت ہوگی، الگ بولنے کا ڈھنگ ہوگا، الگ طریقہ ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کسے کرنے جا رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں، آپ کی مسجد کے پیش امام حضرت مفتی اویس رضا صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ میں نے کہیں کہیں دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے، جیسے بہار میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی ساگ برابر، ہمارے اس علاقوں میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، اور کہیں کہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی انڈا گھوٹالہ برابر۔ تو آپ ایسا مت سمجھیے گا کہ یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں، نہیں، بلکہ جتنا آپ شاعروں کو محبت سے سن رہے ہیں، علماء کو آپ سن رہے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، جتنی طبیعت جتنے خوش دل ہو کر کے آپ انہیں سماعت کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ حضرت مفتی اویس صاحب قبلہ کو آپ سماعت کریے گا۔ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ میرے مقتدی حضرات نے یا میرے گاؤں کے اس ارد گرد کے رہنے والوں نے مجھے محبت سے سماعت نہیں کیا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہونا چاہیے جتنا مہمانوں کو نواز رہے ہیں اتنی محبتوں سے میرا بھی خطاب سماعت کیا ہے۔ محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی آواز، ہلکی سی آواز اور بڑھائیے۔ کھانا سب لوگ کھا کر کے آئیں، کھانا سب لوگ کھا کر کے آئیں۔ اچھا یہ بتائیے ایمانداری سے جلسے میں سے جائے گا کون کون نہیں؟ کون کون نہیں جائے گا؟ اتنے لوگ نہیں جائیں گے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، سب بولیے جب تک پروگرام پورا نہیں ہو جائے گا ہم نہیں جائیں گے، سب بولیے، سب ایک طرف سے۔ اور جو جائے تو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، میں تو نہیں جانتا سب لوگوں کو، لیکن آپ پہچان لیجیے کہ جو جائے گا سمجھ لیجیے چپل چرانے والا جا رہا ہے، سمجھ لیجیے گا۔ اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، حضرت مفتی اویس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام و شعراء اعظام، پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، اور پردے کی آڑ سے سننے والی میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اور بگردہ بے بلا افتادہ کشتی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور شاعر لکھتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر لیکن جو 2 صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے اور شاعر لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تیرا فیضان نظر آتا ہے اعلیٰ حضرت تیرا فیضان نظر آتا ہے اور سنیوں پر تیرا احسان نظر آتا ہے اور جس نے گستاخ نبی کی وہ کہیں کا نہ رہا جس نے گستاخ نبی کی وہ کہیں کا نہ رہا یا رسول اللہ جس نے گستاخ نبی کی وہ کہیں کا نہ رہا مارا مارا وہ پریشان نظر آتا ہے حضرات محترم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئے حمد کے چند اشعار پیش خدمت کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے تمہیں دافع بنایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا
ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس اصلاح معاشرہ میں مجدد میعت حاضرہ و ماضیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی عبقری شخصیت پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرا بولنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنی 65 سالہ زندگی کے اندر متعدد علوم عقلیہ و نقلیہ کے جو جوہر آبدار لٹائے تو بر صغیر میں علم و فن کی ایک نئی تاریخ بنی۔ دنیا میں بڑے بڑے عقلاء اور دانشور آئے، بڑے بڑے ادیب اور زبانہ پر پیدا ہوئے، ارد گیتی نے بڑے بڑے کشور کشایا نے علم و فن اپنے دامن میں پروان چڑھائے، چشم فلک نے حکمت و دانائی اور فہم و فراست کے ان تاجوروں کو بھی دیکھا جو علم و فن کے پہاڑ تھے، مگر یہ کون ہے جو بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، 13 سال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی، تصنیف و تعلیف اور فتویٰ نویسی کی طرف توجہ کی تو علم و فن کے درجہ بڑھائے، نادر تحقیقات کے اضافے فرمائے، زبان و ادب کو نیا رخ دیا، اسلامی فکر و فلسفے کا معیار قائم کیا اور حقانیت کی علامت بن کر پوری علمی دنیا پر پائیدار نقوش ثبت کر گیا۔ اور کیوں نہ ہو جس کا عالم یہ ہو کہ اکابر اس کی علمی جہت پر رشک کرے، ہم عصر اور اصاغر محو استعجاب رہے، علمی جولانیت، فقہی تدبر، وسعت مطالعہ، بلندیہ فکر، بے مثال قوت حافظہ، زبردست قوت و استدلال، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرد واحد کے اندر جمع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب نظر نے انہیں اللہ کی نشانی کہا، ہم عصر علماء نے انہیں رسول کونین کا معجزہ قرار دیا، تو کسی نے مجدد اعظم کہا، تو کسی نے اعلیٰ حضرت کہا، تو کسی نے امام عشق و محبت کہا، تو کسی نے قاطع نجدیت و گمراہیت کہا، تو کسی نے پکار کر کے کہہ دیا نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، بریلی میں آخر احمد رضا پیدا نہیں۔ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، امام احمد بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، وہ امام احمد رضا جس نے بریلی میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے سینوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا، وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قاری حجت الاسلام صاحب قبلہ، قاری حجت الاسلام صاحب قبلہ، سید صباحت حسین صاحب قبلہ، سید صباحت حسین صاحب قبلہ، فہیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ممبر پاک پر جو ہماری آج اس بزم پاک کے اہم خطیب اور خصوصی خطیب ہیں، وہ دونوں حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور ہماری بزم محبت کے ٹاپ کے شاعر فہیم اختر اور ٹاپ کے شاعر جناب اقبال باسپوری تشریف فرما ہیں۔ انہیں آپ سنیں گے، آپ کی طبیعت باغ باغ ہوگی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، سب لوگ تشریف رکھیں، بہت ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔
باقی اور جو حضرات چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی پیچھے ہٹ کر کے بیٹھیں کیونکہ وہاں پر لائٹ کے تار ہیں. جو چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی پیچھے ہٹ کر کے بیٹھیں کیونکہ وہاں پر تار میں لائٹ چل رہی ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. اب یہ دونوں ایسی بابرکت ہستیاں ہیں اور ان دونوں بابرکت ہستیوں کے درمیان مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا. یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ دو حضرات کے درمیان اور دونوں معزز ہستیاں کہ اگر حضرت کی بارگاہ میں میرا بولنا قبول ہو گیا تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. حضرات محترم، وہ امام احمد رضا جس نے بریلی میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے سینوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا، وہ امام احمد رضا جس کی ایک ایک عادہ عشق مصطفی سے تعبیر ہو کر رہ گئی، وہ امام احمد رضا جسے ہم دنیا عشق و محبت کا امام اور فکر و فن کا شہنشاہ کہتے ہیں، معتمدین عرب و عجم نیز عوام و خواص جسے تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس تاریخ ساز شخصیت نے اپنے پرفتن دور میں جس طرح باطل کی سرکوبی کی ہے اور پرچم حقانیت اپنے دست حق پرست میں لے کر تصرفات کی کروٹیں لی ہے، یہ اسی عظیم تاریخ ساز اور عبقری شخصیت کا حصہ تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ جیتے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے برتا فتوہ شرک کا صورت تسکین کی نکلی دلی سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلیتر کر دیا. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا پاس پا کہنے لگے اور قوم کے ایمان و حرکت کہنے کے بعد زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا. حضرات محترم، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا پاسبا کہنے لگے اور قوم کے ایمان و حرکت کہنے لگے با زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو رب تبارک و تعالی نے مجدد بنا کر کے بھیجا. آئیے اپنے حاشیہ ذہن میں یہ مرکزی خیال رکھیے کہ مجدد اپنے دور کی ساری باطل طاقتوں کا کامیاب جواب ہوتا ہے. چنانچہ اکبر اسی ہندوستان کی دھرتی پر جب اکبریت کو پھیلانے کے لیے دین اسلام کے خلاف ایک نیا دین پیدا کر رہا تھا، اکبر جب دین اسلام کے خلاف علم بغاوت لہرا رہا تھا، اکبر جب دین اسلام کے خلاف ہر قسم کی گمراہیاں پھیلا رہا تھا، اکبر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا نعرہ لگوا رہا تھا، اکبر جب نبوت و رسالت حشر و نشر جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہا تھا، اکبر جب نماز روزہ حج اور دوسرے شاعر دینی پر اعتراض کر رہا تھا، اکبر جب غیر مسلموں کی رسم و رواج کو فروغ دے رہا تھا، اکبر جب مسجد منہدم کرا رہا تھا، تو ایسے دور میں ایک مرد مجاہد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سرزمین سرہند سے علم صداقت و ہدایت لے کر اٹھتے ہیں اور اکبر کی اکبریت کے تابوت میں آخری کیل
پھونکنے کے لیے منصب شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم یہ بات تو اس دور کے مجدد کی تھی، لیکن آئیے اس دور کے مجدد اسلام امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات گرامی بھی اپنے سامنے رکھیے۔ حضرات محترم جب اکبر کی اکبریت کا خاتمہ حضرت مجدد الفسانی نے کر دیا، اس کے بعد بد نصیبی سے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1857 عیسوی میں جب اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اس دیش کی دھرتی پر ہی قبضہ نہیں کیا بلکہ اس دیش میں رہنے والوں کے افکار و نظریات پر بھی قبضہ کیا، ان کی رفتار و گفتار پر بھی قبضہ کیا، ان کے اقوال و افعال پر بھی قبضہ کیا، ان کے عقائد و اعمال پر بھی قبضہ کیا۔ تو ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت ہی نے اسلام کا اصلی چہرہ پیش کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا تھا۔ شاعر کہتا ہے نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم شاعر کہتا ہے نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی، نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ و ہسٹری پڑھ کر اتنا تو معلوم کر لیا تھا کہ قوم مسلم کبھی دریاؤں میں اپنا گھوڑا دوڑا دیتی ہے، کبھی اپنی کشتیوں کے اپنے ہاتھوں ہی سے جلا دیتی ہے، کبھی 313 مسلمان ہزاروں مسلح بہادروں کو شکست دے کر فتح و کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، کبھی مٹھی بھر جماعت 22,000 لشکر جرار کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اسلام کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ حضرات محترم مسلمانوں کی کامیابی اور شان و شوکت دیکھ کر باطل اقوام حیران و پریشان ہو گئی، نہ جانے مسلمان قوم کے پاس وہ کون سی قوت کار فرما ہے، نہ جانے مسلمان قوم کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کو حیات اور فنا کو بقا اور مرنے کو زندگی تصور کرتے ہیں۔ تو انگریز قوم نے ایک سچے مسلمان کی زندگی کا بغور مطالعہ شروع کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سی طاقت کار فرما ہے جس کی وجہ سے یہ ہر میدان میں کامیاب و کامران نظر آتے ہیں۔ جب انگریز قوم نے مسلمانوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا تو انگریز قوم اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مسلمان قوم اپنے رسول پاک علیہ تحیت و ثنا سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتی ہے اور ان کے نام پر مر مٹنے کو حیات جاویدانی سمجھتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم اب انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ و ہسٹری تو پڑھ لی، پڑھنے کے بعد انگریزوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کس لیے کی؟ میٹنگ اس لیے کی کہ مسلمانوں کو شکست کیسے دی جائے، مسلمانوں کو زیر کیسے کیا جائے۔ حضرات محترم انگریزوں نے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو نہ تو سامان جنگ کی کثرت سے زیر کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو نہ ہی فوجی طاقت کے بلبوتے پر ہرایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو نہ ہی قوت و طاقت کے بلبوتے پر ہرایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دو تو یہ لوگ خود بخود مٹ جائیں گے، مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول مٹا دیا جائے تو یہ لوگ خود بخود برسر اقتدار نہ ہونے پائیں گے۔ حضرات محترم اس مقصد کے حصول کے لیے دو گروہ تیار کیے گئے، ایک گروہ ان لوگوں کا تیار کیا گیا جنہوں نے سیدھے سادھے مسلمانوں کو نام نہاد ترقی کا لالچ دے کر مسجدوں اور مدرسوں سے کھینچ کر قلبوں اور کالجوں تک پہنچا دیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو ناول کے مطالعے کا شوق دلایا، نعت مصطفیٰ اور ذکر مجتبیٰ سننے سنانے والوں کو گانے بجانے اور رقص و سرور کی ترغیب دی، فیشن کے نام پر بے حیائی کو عام کیا، مسلمان مردوں کے سروں سے ٹوپیاں اور عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتروا ڈالے، مسلمانوں کو انگریزی لباس پہننے کی عادت ڈلوائی، مسلمانوں کو داڑھی مڈانے کی عادت ڈلوائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی کا نام دیا۔ ان انگریزی ایجنٹوں نے مسلمان قوم کو ظاہری طور پر اپنے نبی سے اتنا دور کر دیا تھا کہ اب مسلمان کا نہ چہرہ سنت رسول کے مطابق رہا، نہ لباس سنت رسول کے مطابق رہا، نہ اٹھنا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق رہا، نہ کھانا پینا سنت رسول کے مطابق رہا، نہ چلنا پھرنا سنت رسول کے
مطابق رہا، ان بدبختوں نے اس غلط منصوبے نے مسلمانوں کے ظاہر ہی کو بدل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریزوں نے جو دوسرا گروہ تیار کیا وہ مذہبی بہروپیوں اور نام نہاد عالموں کا گروہ تھا۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ مذہبی بہروپیے نام نہاد عالم تھے، عالموں کا گروہ تھا۔ حضرات محترم، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، جو رسمی طور پر کلمہ پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، حدیثیں سناتے تھے، تسبیحاں کھٹکھٹاتے تھے، جو لمبی لمبی داڑیاں اور اونچے اونچے پیجامے اور لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ حضرات محترم، ان انگریزوں کے زر خریدہ گروہ نے قرآن و حدیث کی آڑ میں شرک و بدعت کا فتویٰ دے کر مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیا۔ حضرات محترم، پھر تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ رسول اعظم کے شیدائی بدعقیدگی کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے تھے، رسول اعظم کے دیوانے ہچکولے کھا رہے تھے، علم غیب مصطفیٰ کے خلاف اجتماع کیے جا رہے تھے، شرک کے متوالے بادل اپنی گن گرج کے ساتھ اہل ایمان کو ڈرنے پر مجبور کر رہے تھے، دلالت و گمراہی کا کوہرا ہر چار سو چھا رہا تھا، کفر ایمان کے لباس میں ملبوس ہو کر انگڑائیاں لے رہا تھا، مرزائیت اور قادیانیت مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف انگاریں اگل رہی تھی، پورے ہندوستان کی فضا نیچریت اور صلح کلیت کے تیز تند آندھیوں سے غبار آلود ہو چکی تھی، الحاد و بے دینی کی گھٹا ٹوپ تاریکی ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی تھی، بدعقیدگی اور گمراہی ایمان و ہدایت کی روشنی کو ڈھانپتی چلی جا رہی تھی۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ قدوس کی چادر عظمت پر جھوٹ کا تھپا لگایا جا رہا تھا، رسول اعظم کے دامن اقدس پر بے ادبی کی کیچڑ اچھال رہے تھے، اسلام کا اصلی چہرہ مسخ کر رہے تھے، بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان لوٹ رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر اسلام و مسلمین کو ایک ایسے قائد اعظم کی ضرورت تھی، ایک ایسے مصلح اعظم کی ضرورت تھی، ایک ایسے مجدد اعظم کی ضرورت تھی جو وارث علوم نبی اور نائب مصطفیٰ بن کر اپنے مقدس کارناموں سے امت مرحومہ کا دین تازہ اور حضور پرنور کی مردہ سنتوں کو زندہ کر دے، جو گلشن مصطفیٰ کو ہرا بھرا کر دے، جو چمن مجتبیٰ کو پھولوں کی خوشبو کو پھولوں کی خوشبو سے معطر کر دے، جو صدیقی صداقت کا آئینہ بن کر قوم کے سامنے اسلام کا اصلی چہرہ پیش کر دے، جو فاروقی ہیبت کی جھلک بن کر بدعقیدوں اور گمراہوں میں زلزلہ پیدا کر دے، جو عثمانی صحابت کا مظہر بن کر اپنی جان و مال اور تمام تر صلاحیتوں کو بے لوث وقف کر دے، جو حیدری شجاعت کا نمونہ بن کر ذوالفقار حیدری کی طرح اپنی قلمی تلوار سے ملحدوں اور بے دینوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، جو حسینی شہادت کا پیکر بن کر شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو خاکستر کر دے، جو حسینی شہادت کا پیکر بن کر شاطمان مصطفیٰ کی طعن و تشریح کی پرواہ کیے بغیر احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے صبر و رضا کا جوہر دکھا دے، جو امام اعظم کا جانشی بن کر ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے احکام شرعیہ اور مسائل فرعیہ کے گرد آلود چہروں سے گرد و غبار کو صاف کر دے، جو امام اعظم جو حضور گلشن بغداد حضور غوث اعظم کا مظہر بن کر الحاد و بے دینی کی گھٹا ٹوپ تاریکی کو چیر دے، جو محمدی کچھار کا شیر بن کر گستاخان مصطفیٰ اور باقیان مجتبیٰ کے پنجوں کو موڑ دے، جو مذہبی بہروپیوں کی قلیج کھول دے، جو نیچریت اور قادیانیت کی چمڑی ادھیڑ لے، جو صلح کلیت کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دے، جو اہل قرآن اور اہل حدیث جیسے گستاخوں کے منہ میں لگام دے دے، جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو جلا کر خاکستر کر دے، جو اپنے قلم کی روشنائی سے شہیدوں کے خون کی طرح چمن اسلام کو لالزار بنا دے۔ چنانچہ رب قدیر و حفیظ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی صیانت کے لیے ایک ایسا مجدد پیدا فرمایا جو مذکورہ اوصاف میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری بے شمار خصوصیات کا حامل تھا۔ دوستو جانتے ہو اس عظیم المرتبت مجدد کا نام کیا ہے؟ تو سنو اس عظیم المرتبت مجدد کا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا ہے، جو عرب و عجم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی کے نام سے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں جو بھی اغلاط واقع ہو گئی ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔